گیا، یہودیوں پر جو حملہ کیا گیا، اصل میں بات یہی تھی کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ سرخ بچیا کی قربانی دینے والے ہیں اپریل کے اندر، اور اس کے بعد یہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو 5000 جو میزائل داغے گئے، جو حملہ انہوں نے کیا سپٹمبر کے مہینہ کے اندر 2023 میں اسرائیل کے اوپر، وہ اس کی وجہ، اس کا سبب یہی تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے ارادوں کے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ سو میرے عزیزوں، اگر تو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ قربانی کرتی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد کوشش کرتی ہے مسجد اقصی کو شہید کرنے کی، تو یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے کوشش کی تو بائبل مقدس کے اندر جو گھوڑا ہمیں نظر آتا ہے عالمی جنگ کا، سرخ رنگ کا گھوڑا جس کے آنے کی بات کی گئی ہے، وہ تیسری عالمی جنگ کا گھوڑا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب 16ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے ہر مجدون کی جنگ، پھر وہ جنگ چھڑ جائے گی، اور وہ جنگ جو ہر مجدون کی جنگ ہے، وہ جنگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ ہے۔ اور تیسری عالمی جنگ اگر جب چھڑ گئی تو پھر یاد رکھیں کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے بنی اسرائیل قوم ایک طرف ہوگی، اور بنی اسرائیل قوم کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، اور مختلف اقوام، مختلف قومیں جو ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے وہ مقابلے کے لیے کھڑی ہوں گی۔ بے شک آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، اور کمپیوٹر کے دور کے اندر کمپیوٹر کی جنگیں، بٹن دبانے کی جنگیں لڑی جاتی ہیں، میزائل داغے جاتے ہیں، لیکن ایک فزیکلی طور پر بھی جنگی میدان کے اندر جنگی مقابلہ ہوگا، جیسے فوجیوں کا مقابلہ پیشتر ہم کئی جگہوں پر دیکھتے، ہمیں قدیم دور کے اندر نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو ہر مجدون ہے، جو مجدون کی وادی ہے، جو مجدون کا پہاڑ ہے، اصل میں مجدون پہاڑ کو ہی کہا جاتا ہے، اور مجدون کا جو پہاڑ ہے وہاں پر ہی، اسی جگہ، اسی خطے کے اوپر پہلی عالمی جنگ بھی ہوئی ہے۔ جو پہلی عالمی جنگ ہٹلر کے زمانہ کے اندر ہوئی، وہ پہلی عالمی جنگ بھی اسی ہی جگہ پر ہوئی ہے، اور وہ مجدون، ہر مجدون کا پہاڑ جو ہے، مجدون کا جو پہاڑ ہے اسے خونی پہاڑ کہا جاتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر اس کی بڑی تاریخ پائی جاتی ہے، اس کی تاریخ ایسی پائی جاتی ہے جس کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر اس پہاڑ پر، اس وادی کے اندر بہت زیادہ قتل و عام ہوا ہے، اور یہاں پر جنگیں لڑی جاتی تھی۔ یہاں پر یہ ہر مجدون کی وادی جو تھی، اس وادی کو جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل کے قدیم دور کے وقت میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، ہٹلر کے ٹائم پر پہلی عالمی جنگ میں بھی استعمال کیا گیا، اور اب اگر تیسری جنگ شروع ہو جاتی ہے تو تیسری عالمی جنگ کے اندر بھی اسی مجدون کے پہاڑ، یعنی مجدون، ہر مجدون کی وادی کو استعمال کیا جائے گا، اور یہیں پر تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ کیونکہ جب بنی اسرائیل قوم مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کرے گی تو یاد رکھیں کہ تمام قومیں اس کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، اور بنی اسرائیل قوم کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور جب چاروں طرف سے وہ گھیر لیں گی تو پھر یاد رکھیں کہ یہ جنگ جو ہے کسی ایک ملک یا 2 ملک یا 3 ملکوں کی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر پھر روس بھی شامل ہو جائے گا، ایران بھی شامل ہو سکتا ہے، عراق بھی شامل ہو سکتا ہے، اور تمام مسلم کنٹریز جتنی ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ چونکہ فلسطین اور اسرائیل کی تو جنگ پہلے ہی لگی ہوئی ہے، اور مختلف ممالک جو ہیں وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ فلسطین کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بہت سارے ملک جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے جنگ کے لیے، اور یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ تیسری عالمی جنگ کا شکل اختیار، تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ اور میں آپ کے رہنمائی اور اپنی رہنمائی کے لیے پڑھنا بھی چاہتا ہوں، مکاشفہ کی کتاب میں میں 16ویں باب کی 16ویں آیت پڑھتا ہوں آپ کے لیے، آپ کو کلیئر ہوگی یہ بات کہ وہاں پر کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ اور آخر میں سرخ بچیا کے بارے میں بتاؤں گا کہ سرخ بچیا کی ایک پیشن گوئی تھی، جو یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی ہے، اور یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور بنی اسرائیل قوم جو آج کرنا چاہ رہی ہے، وہ ان کی اپنی ایک سوچ، اپنا ایک خیال ہے، اس لیے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہی ہے اور کر رہی ہے، لیکن در حقیقت بائبل مقدس ہمیں کچھ اور بتاتی ہے اس بارے میں، اور ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو سرخ بچیا کے
پیشن گوئی کے بارے میں بتاؤں اور وہ کہاں پوری ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم مکاشفہ کی کتاب 16 باب کی 12ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریانی یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ اب یہ مشرق سے آنے والے بادشاہ جو ہیں، یہ بادشاہ وہی ہیں جنہوں نے جنگ کرنی ہے، جنہوں نے جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، جنہوں نے جنگ کرنی ہے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ۔ آگے کیا لکھا ہے؟ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھی۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ یہ یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطانی روحیں جو ہیں یہ پوری دنیا کے بادشاہوں کو اکٹھا کریں گی تاکہ وہ بادشاہ پوری دنیا کے اکٹھے ہو کر بنی اسرائیل قوم کے خلاف، اسرائیل کے ملک کے خلاف جنگ کریں۔ اور آگے کیا ہوگا؟ پھر لکھا بائبل مقدس میں 15ویں آیت سے، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ اب یعنی کہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت جب یہ سب کچھ معاملہ ہوگا تو وہی وقت یسوع مسیح کی آمد ثانی کا ہوگا، یعنی کہ یسوع مسیح نے جب دوبارہ آنا ہے تو دوبارہ آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوگا۔ میرے عزیزو، دوبارہ آنے کا جو نشان ہے وہ نشان یہی ہوگا کہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوگی۔ اب تیسری عالمی جنگ جب شروع ہو چکی ہوگی تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے، دیکھو ابن آدم چور کی مانند آ جائے گا اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ میرے عزیزو، یہ نشان ہے یسوع مسیح کے آنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باتیں بائبل مقدس کے مطابق جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح سے بن جائے، لیکن میرے عزیزو میں بائبل مقدس کی روح سے، بائبل مقدس کے اعتبار سے بات کرتا اور بتاتا ہوں آپ کو کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب ہم وہاں چلتے ہیں واپس اسی گنتی کی کتاب میں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بات میں نے آپ سے کی کہ پیشن گوئی تھی جو پوری ہو گئی ہے، اور وہ پیشن گوئی اس سرخ بچیا سے ریلیٹڈ کیسے تھی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ سرخ بچیا کی پیشن گوئی جو تھی، اصل میں یہ سرخ بچیا کی پیشن گوئی یہ یسوع مسیح کے پاک کیے جانے کی قربانی کی اصل میں پیشن گوئی ہے۔ اور یسوع مسیح کے پاک کیے جانے کی قربانی کیسے ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اس گنتی کی کتاب 19ویں باب کے اندر دوبارہ چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ جی، بائبل مقدس میں لکھا ہے، بے عیب سرخ رنگ کی بچیا جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح، یہ سرخ رنگ کی بچیا جو ہے یہ یسوع مسیح کے خون کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ سرخ رنگ کی بچیا خون یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، جس خون کے وسیلہ سے یہ لال بچیا نے قوم کو پاک کرنے کا کام کرنا تھا، اور یسوع مسیح کا لال خون جو ہے وہ تمام تر بنی نوع انسان کے پاک کرنے کا کام کرتا ہے۔ آمین۔ اور اب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم کیا کرنا، جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو۔ اس پر کبھی کوئی جوا نہیں رکھا گیا تھا، گناہ اس کا اپنا اس کے اندر کوئی نہیں تھا، لیکن جب یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو سارے جہان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے ہیں۔ آمین۔ جیسے سرخ رنگ کی بچیا کے اوپر کہا گیا کہ اس کے اوپر گناہ تمام بنی اسرائیل قوم کے لادے ہوئے ہوگے، اور وہ گناہ